اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے بخشے جائیں۔ یہ جو امتی ہے نا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اللہ چاہتا ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ دیکھیں بخشے گا کون قیامت والے دن؟ اللہ بخشے گا، اور جس کو چاہے گا بخشے گا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں جس کو چاہوں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، میں جس کے لیے چاہوں بغیر حساب کے رزق دیتا ہوں۔ اس لیے اللہ یہ بھی فرماتا ہے جس کے لیے میں چاہوں بخشش کے سامان بنا دیتا ہوں، اور جس کے لیے چاہوں میں عذابوں کے گڑھے بنا دیتا ہوں۔ یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہمارے اعمال سے اگرچہ کچھ نہیں ملتا، لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ہمارا اعمال کیا اعمال ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جن کو امید ہوتی ہے وہ اپنے اعمال کو چھوٹا نہیں سمجھتے۔ جن کو امید ہے وہ کہتے ہیں اللہ ہم نے تیرے لیے پڑھا ہے، تیری رضا کے لیے پڑھا ہے، ہمیں دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، آخرت میں ہی چاہیے جو کچھ چاہیے۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں یہ بندہ مجھ سے آخرت کے بارے میں سوال کر رہا ہے، یہ بندہ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اسے دنیا میں بھی اس کا درجہ اور ثواب عطا فرما دیا اور آخرت میں بھی اس کا مقام اور درجہ بلند کر دیا۔ بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسے کی، اور آپ ایک دوسرے کا بھروسہ نہیں توڑتے۔ آپ پر کوئی بندہ کہے نا بھئی یار مجھے تجھ پر بھروسہ ہے، جو فیصلہ کرنا ہے کر دے، تو بندہ کہتا ہے یار اس نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے، بھروسہ کر کے یہ بات کہی ہے، میں اس کا بھروسہ نہیں توڑ سکتا۔ جب آپ کسی کا بھروسہ نہیں توڑتے، وہ رب لم یزل جو ساری کائنات بنانے والا ہے اور بے بھروسے کو بھی بھروسہ دینے والا ہے، وہ اس بندے کو جو کہ اس کی ذات پر بھروسہ کیا ہوا ہے اسے بے بھروسہ کیسے چل سکے؟ اس کے بھروسے کے مطابق نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس کو درجہ اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے، بندہ جیسا گمان کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں ویسا ہی ہو جاتا ہوں اس کے لیے ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ بندہ کہتا ہے اللہ بہت مہربان ہے، بخشنے والا ہے، مہربانیاں فرمانے والا ہے، کرم نوازیاں کرنے والا ہے، وہ تو عنایتوں کا مالک ہے، وہ تو بخششوں کا مالک ہے، وہ تو بڑے سے بڑے گناہگار پر بھی نظر ڈال کے اس کی جو گناہوں والی گٹھڑیاں ہیں وہ نظر ڈال کے دور فرما دیتا ہے اور بخششوں کے سامان فرما دیتا ہے۔